السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ پچھلا کلاسز ہمارا کیا چل رہا تھا جی؟ لاسٹ کلاس ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا جملہ اسمیہ کو منفی بنانا ہے۔ تو جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کا جو طریقہ کار ہم نے پڑھا تھا وہ کیا تھا جی؟ کون بتائے گا جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کا طریقہ؟ ایکسپلین کرے کوئی؟ ہاں جی، ما اور لا، ٹھیک ہے۔ ما لا کا معاملہ تو الگ تھا، لیکن جو نارملی جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کا طریقہ تھا وہ ما کے ساتھ تھا، یعنی شروع میں اس کا ما لگ جاتا تھا اور اس ما کے اثر کس پر ہوتا تھا جی؟ خبر پر یا مبتدا پر؟ مبتدا پر اس کی اثر پڑتی تھی۔ اثر کیا ہوتا تھا اس کا؟ منسوب ہو جاتا تھا۔ ہاں، آج کا آنسر غلط تھا، اشایون ہارون تھا جی، جو آج گروپ میں آیا تھا اشایو ہارون۔ ہارون چائے گرم ہے، اب میں کہتا ہوں چائے گرم نہیں ہے تو ماں لگنے کی وجہ سے یہ نصب میں جاتا نا جی، ہارن ہارن ہو جاتا، لیکن وہاں پر بہت سے لوگوں نے غلطی کی، اس چیز کو صحیح کر لیں، ٹھیک ہے؟ وہ موبائل کے ٹیکسٹ میں اعراب چھوٹا ہی آتا ہے، کوئی چارہ نہیں ہے اس کا۔ ہاں جی، چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ سیکھیں گے۔ آج ہم سیکھیں گے جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا جی۔ بہت ایزی ٹاپک ہے، انشاءاللہ بس اس کو کمپلیٹ کریں گے اور پھر ہمارا گرامر کا بہت اہم پہلو فیل کی طرف ہم روانہ کریں گے اپنی کلاس کو۔ لیکن اس سے پہلے آخری یہ ہے کہ ایک جملے کو اندر جس طرح سے ہم نے شروع میں زور پیدا کیا، مثبت جملہ تھا تو مثبت یعنی پازیٹیو جملہ تھا، تو پازیٹیو جملے کے اندر ہم نے اس میں زور پیدا کیا۔ پھر ایک نیگیٹو جملہ بنایا ہم نے، اس میں یعنی مثبت جملے کو نیگیٹو کیا، یعنی نہ کہ یعنی منفی بنایا ہم نے۔ اور پھر آج ہم اس جملے کو سوالیہ بنائیں گے، یعنی کوئی بھی ہم مثال کے طور پر کچھ سوال کرتے ہیں نا، تو سوالیہ جملہ عربی کے اندر کیسے بنے گا؟ بہت آسان ٹاپک ہے، انشاءاللہ زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ میں سمجھ میں آ جائے گا۔ سوال کے تعلق سے جب ہمارے ذہن میں آتے ہیں تو سوال کے تعلق سے ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں جی۔ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سوال وہ ہوتا ہے جس کے جواب صرف ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے، ایک سوال وہ ہوتا ہے جس کے جواب صرف ہاں یا نہ میں دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کیا یہ قلم ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں، ٹھیک ہے نا جی۔ میں کہتا ہوں کیا میں لڑکا ہوں؟ تو آپ کہیں گے ہاں، ٹھیک ہے نا۔ میں کہتا ہوں کیا آج سنیچر ہے؟ تو آپ بولیں گے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی صرف ہاں یا نہ میں جواب دینا کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کچھ سوالوں کے جوابات ایسے بھی ہوتے ہیں جس کے جوابات آپ صرف ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے، مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں یہ کیا ہے؟ تو آپ بولیں گے ہاں، کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں کہوں گا میں کون ہوں؟ تو ہم بولیں گے نہ، تو ایسا تو نہیں ہے نا، آپ کو جواب باقاعدہ دینا پڑے گا۔ آپ سے سوال ہوا یہ کیا؟ تو آپ کہیں گے یہ قلم ہے۔ میں سوال کروں گا آپ کا میں کون ہوں؟ تو آپ کہیں گے میں لڑکا ہوں، آپ لڑکے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو جوابات دیا جاتا ہے، یعنی دو طرح کے کوشچنس ہوتے ہیں۔ انگلش میں اس کو غالباً اوپن کوشچنس اینڈ کلوز کوشچنس کہتے ہیں غالباً، شائلہ پہ اگر بہتر جانتی ہوں گی۔ جی 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 جی، ہاں نہ کے جوابات کو۔ تو اس طرح کے سوالات اور جوابات ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو عربی کے اندر اگر کوئی ایسا سوال جس کا جواب صرف ہاں یا نہ میں دیا جائے، عربی کے اندر جس کا سوال کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جائے، ایسے سوالات کے لیے عرب حروف استفہام استعمال کرتا ہے جی۔ کیا جی؟ حروف استفہام کے حروف استعمال ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں جی؟ وہ ہے آ اور ہے حل۔ ان سے واقف ہیں آپ، قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ایسے سوالات کے جوابات جس کے جواب صرف ہاں یا نہ میں دیا جائے، اس کے لیے عرب حروف کا استعمال کرتا ہے، یعنی حروف یعنی کلمہ کا وہ حرف، تھرڈ پارٹ، حروف استفہام۔
تو حروف ہے، چونکہ آپ کو پتا ہے حروف ہے، اور حروف یہ کیا کرتا ہے، یہ کسی بھی جملہ اسمیہ کے شروع میں آ کے بیٹھ جائے گا اور اس سوال کو سوالیہ، اس جملے کو سوالیہ بنا دے گا. مثال کے طور پر ایک جملہ ہے، یہ قلم ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ قلم ہے. اب اگر میں اس کو سوال بناؤں، یعنی سوالیہ بناؤں، تو ہے کا لفظ آپ کے پاس ہے نہیں، ہے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، تو عربی میں کیا ہو جائے گا جی اس کو کنسٹرکٹ کریں، ہاذا قلم، جملہ مکمل، مبتدا اور خبر بن کر کے ہمارا جملہ بن گیا جی، جملہ اس میں بن گیا. اب ہمیں اسے سوالیہ بنانا پڑے گا. تو سوالیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف اور صرف اس کے شروع میں ان دونوں میں سے کوئی ایک حرف کا استعمال کر لیں، وہ جملہ سوریہ میں اپنا جملہ سوالیہ بن جائے گا. جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں آ، اور یہ بن گیا سوالیہ. اہذا قلم، ہاذا قلم تھا، یہ قلم ہے. اب میں سوالیہ بناؤں اہذا قلم، کیا یہ قلم ہے؟ آواز ریپیٹ ہو رہی ہے، شکیل آپ ریپیٹ کر، آپ یہ کریے، ری جوائن کریے، اسی وجہ سے کنفیوز ہو گیا میں. اہذا قلم، کیا یہ قلم ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. یا پھر میں اس کے شروع میں لگا دوں حل، حل ھذا قلم، کیا یہ قلم ہے؟ دونوں میں ایک معنی دیتا ہے، آپ کو جو میں دونوں میں سے جو بھی اچھا لگے آپ اس کو استعمال کر لیں، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر کنیت بھائی سے پوچھا گیا کیا آپ لڑکا ہیں؟ تو آپ سے سوال ہوا جی انت ولد، انت ولد، تم لڑکے ہو. اب آپ سے سوال ہو رہا ہے حل انت ولد، کیا آپ لڑکے ہو؟ اگر میں آپ سے سوال کروں کیا یہ قلم ہے، تو آپ کیا آگے اردو میں کیا جواب دیں گے؟ ہاں، ہاں نا. اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے نعم. کیا استعمال ہوتا ہے؟ نعم. اب مثال کے طور پر یہی جملہ میں شاہلہ آپی سے استعمال کروں، یہی جملہ اگر میں شاہلہ آپی سے سوال کروں حل انت ولد، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ نہیں، نہیں. تو اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے لا. بس یہی تھا جی، حروف استفہام یہی تھا. اب آپ یہ نہ سوچیں کہ کلاس ختم، ابھی ہے بچا ہوا، کچھ بھی نہیں ہے، ایک دم آسان ہے کہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آ یا حل کا استعمال کر دیں گے، وہ سوالیہ بن جائے گا، اور ایسا سوال کا جواب جس کا صرف ہاں یا نہ میں جواب دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہے تو بتا دے، دونوں میں سے کوئی استعمال کرے، آ استعمال کر لے یا پھر حل استعمال کر لے، دونوں میں سے کوئی بھی استعمال کر لے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. اور جس کا جواب ہاں میں ہوگا تو اس کو کہیں گے نام، اور جس کا جواب نہ میں ہوگا اس کو کہیں گے لا عربی میں. یہ کلیئر ہے جی؟ ہاں بولے. حل کا بہت زیادہ استعمال، اور عرب بھی حل کا استعمال بہت جلدی زیادہ کرتا ہے. عرب بھی حل کا استعمال زیادہ کرتا ہے، لیکن آسان ہمارے لیے آ ہے. تو دونوں میں سے کوئی بھی استعمال، دونوں استعمال ہوا، حل کا استعمال زیادہ ہوا. حل اتاک حدیث الغاشیہ، ٹھیک ہے نا. حل اتاک، اور وہ جو سورۃ النجم کے اندر آتا ہے حل اتاک حدیث فرعون، نہیں ہو کیا ہے وہ سورۃ النجم کیا تھا؟ کیا تجھے فرعون کی خبر پہنچی کر کے، کون سی آیت تھا؟ میرے ذہن سے نکلا، پیٹ میں منہ پہ نہیں آ رہا. تو میں دیکھتا ہوں حل، ہاں نہیں نہیں وہ تو وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، لیکن ابھی جو میرے ذہن میں آ رہا وہ تو اب دیکھے بغیر برداشت نہیں ہوگا. حل اتاک حدیث موسیٰ، وہ والی کہ موسیٰ کی بات تجھے پہنچی، تو وہاں پہ بھی دیکھیں حل کا استعمال ہوا. آ کا بھی استعمال بہت جگہ ہوا ہے، آ کا استعمال بھی آپ کو قرآن مجید کے اندر بہت بے شمار جگہ مل جائے گا. یہ کمپلیٹ ہے جی. اب ہم آتے دوسری طرف، وہ سوالات کے جوابات جس کے جواب ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے، جس کا جواب ہمیں لمبا دینا پڑے گا، اس کے لیے عرب کیا استعمال کرتا ہے میں وہ بتا دوں. اس کے لیے عرب استعمال کرتا ہے اسماء استفہام. کیا استعمال کرتا ہے جی؟ اسماء استفہام. یاد ہے کہ فرق نظر آیا ہوگا آپ کو، وہ حروف استفہام تھا، یہ اسماء استفہام. یہ اسماء استفہام ہے جی. اسم کا جب نام آیا تو اسم آتے ہی آپ کے ذہن میں چار چیز آنا چاہیے جی. کیا کیا جی؟ اسم کا جب بھی آپ کے سامنے انٹروڈکشن ہو تو اسم کے بارے میں چار چیزوں کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے. وہ کون کون سا تھا؟
जीन्स, अदद, वुसत और एराब, ठीक है ना जी। जीन्स और अदद को हम लास्ट में पढ़ते हैं इसके ताल्लुक से, लेकिन दो चीजों के बारे में हम जान जाए। सबसे पहले इसके एराब के बारे में जान लें। एराब के एतबार से ये मबनी होते हैं चंद, एक आपको ये नॉर्मली मबनी होते हैं। मबनी मतलब जी याद है किसी को? मबनी मोरब, हाँ, फिक्स होना, उसका एराब हमें नहीं समझ में आता। वो तीनों हालत में एक ही शक्ल इख्तियार करता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। अक्सर वो बेशतर अस्मा इस्तफहाम जो है वो सारे मबनी होते हैं, चंद एक को छोड़ करके। चंद एक मोरब होंगे, जब वो आएगा मैं आपको बता दूंगा कि ये मोरब है, बाकी तमाम के तमाम मबनी होंगे। मबनी मतलब उसकी शक्ल नहीं बदलेगी, ठीक है जी। दूसरा जी, वुसत के एतबार से वो नकरा होता, वुसत के एतबार से नकरा होता है, ठीक है। और जिन्स और अदद के लिए कोई तायुन नहीं होता है, चाहे वो मुजक्कर हो, चाहे वो मुअन्नस हो, चाहे वो वाहिद हो, जमा हो और मुसन्ना हो, वो सबके लिए एक ही इस्तेमाल होता है। इसमें कोई फर्क नहीं होता है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं करता। लिहाजा इसको कैंसिल कर दे, इसको कैंसिल कर दे, ये कोई फर्क नहीं करता, इसमें कोई फर्क नहीं है। जो अस्मा इस्तफहाम मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होगा वही मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। चाहे वो वाहिद के लिए इस्तेमाल हो, चाहे वो मुसन्ना के लिए इस्तेमाल हो, चाहे वो जमा के लिए इस्तेमाल हो, सबके लिए एक ही जैसा इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। पहला ये तो क्लियर हो गया। दूसरा ये है कि ये चूंकि इस्म है तो ये बाकायदा तौर पर जुमला इस्मिया का पार्ट बनकर आएगा, यानी जुमला इस्मिया का पार्ट बनेगा। अब वो पार्ट क्या बनेगा वो हम जब जुमला बनाएंगे अस्मा इस्तफहाम का इस्तेमाल करने के बाद, तब मैं बताऊंगा आपको कि ये क्या बनेगा। ये दकीक नुक्ता है, मैं इंशाल्लाह उसको क्लियर करूंगा आपको। पहला हमने इस्तेमाल करना है क्या जी, इसके बारे में चार चीजों के बारे में जानना रहेगा। क्या होती? मबनी है, एक आध दो आपको मिलेगा मोरब, बाकी सारे के सारे मबनी है। दूसरा, वुसत के एतबार से वो नकरा होता है। तीसरा, जिन्स और अदद का कोई तफर्रुक नहीं है जी, कोई तफर्रुक नहीं है, सबके लिए एक है, कोई फर्क नहीं करता। और अदद के एतबार से भी कोई फर्क नहीं करता, वो सबके लिए एक ही है। कुल कितने हैं उसके पीछे हम नहीं जाएंगे, हम टोटल 10 पढ़ेंगे जो अस्मा इस्तफहाम कुरान मजीद में बेशतर इस्तेमाल हुआ है। 10 पढ़ेंगे हम, 10, ठीक है। तो मैं पहला इसमें इस्तफहाम लिखता हूं जी, जिससे अक्सर वो लोग वाकिफ है। पहला है जी माँ। एक माँ हमने कल पढ़ा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने माँ। ये माँ अस्मा इस्तफहाम वाला वो था, माए नाफिया, नफी पैदा करने वाला, ठीक है ना जी। आपके जहन में टेंशन चल गया होगा कि अब ये कैसे फर्क करेंगे, वो फर्क मैं करवाता हूं अभी आपको इंशाल्लाह, टेंशन की बात नहीं है। माँ जो उर्दू में क्या के माने में आता है जी, और इंग्लिश में व्हाट के माने में आता है। मैं कहता हूं ये क्या है, उर्दू में कहता हूं ये क्या है, और इंग्लिश में कहता हूं मैं व्हाट इज दिस। एक्चुअली यहां का मिसाल था, मैं वहां गलती से डाल दिया था, माइंड में कुछ और ही चल रहा था। तो ये देखिए, अस्मा इस्तफहाम जो उर्दू में है वो दरमियान में आ रहा था, और इंग्लिश में ये पहले में आ रहा था। तो अरबी का कायदा ये होगा कि अरबी के उसूल ये हैं कि अस्मा इस्तफहाम हमेशा शुरू में आता है। उसका जरूरी है, उसकी डिमांड है कि वो मैं जुमला इस्मिया में शुरू में आऊंगा, ठीक है ना। वो बाद में नहीं आता, वो हमेशा शुरू में ही आता है, ठीक है ना जी। अब अगर मैं इसके अरबी बनाऊं अगर, तो है के लिए कोई लफ्ज नहीं है। ये के बारे में हमें मालूम है, ये के लफ्ज के अरबी में इस्तेमाल होता है जी हाजा, हाजा इस्तेमाल हो गया। और अस्मा इस्तफहाम हमारा क्या है जी, माँ हाजा हमारा बन गया जुमला इस्मिया जी, सवालिया जुमला इस्मिया बन गया हमारा। अब यहां आपके जहन में एक सवाल पैदा हो गया, ये अब मुब्तदा कौन है, खबर कौन है, सही है ना जी। तो मुब्तदा के बारे में हमने पहले पढ़ा कि मुब्तदा शुरू में आता है, और मुब्तदा होता है मारिफा, और वो रफा में होता है, और खबर आता है उसके बाद। तो यहां ग्रामर वालों के दो आराए हैं, दो मतलब नजरियात है इस ताल्लुक से, इस जुमले ऐसे जुमलों के ताल्लुक से। बास कहते हैं कि ये मुब्तदा है, और बास कहते हैं ये खबर है।
تو جنہوں نے یہ کہا ان سے سوال ہوا کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ مبتدا ہے تو مبتدا تو ہمیشہ ہوتا ہے رفع میں، چلو ٹھیک ہے یہ مبنی ہے، اس کا رفع میں نہیں سمجھ میں آ رہا. دوسرا یہ وہ تو ہوتا معرفہ ہے، لیکن اسماء استفہام کے تعلق سے میں معلوم کیا جی وہ کیا ہے، نکرہ ہے. تو مبتدا بن کیسے رہا؟ سوال پیدا ہوا. تو وہ بولتے کہ ٹھیک ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوسرے والے بولتے نہیں اصل میں یہ خبر ہے اور یہ مبتدا ہے. تو پھر ان سے سوال ہوا، انہوں نے بولا کہ بھائی ایک بتائیں آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے تو خبر تو بعد میں آتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مبتدا کا معنی ہی جس سے جملے کی ابتدا ہو تو وہ بعد میں کیسے آ رہا ہے؟ تو دونوں کے جوابات اپنے پاس ہے، ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ اپنا موقف کو اختیار کر سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا کہ بعض دفعہ مبتدا جو ہے نکرہ بھی آ جاتا ہے، جس طرح سے خبر بعض دفعہ معرفہ آ جاتا تھا، اسی طریقے سے ایک دو دفعہ اگر مبتدا نکرہ آ جاتا تو اس میں حرج کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مبتدا چونکہ ہمیں اسے بنانا ہی پڑا کیونکہ اس کی ڈیمانڈ ہے جملے شروع میں آتا ہے، جملے کے شروع میں ہی آتا ہے، لہٰذا مجبوراً ہمیں اس کی ڈیمانڈ کے تحت ہمیں اسے شروع میں رکھنا پڑا، لہٰذا اس کو مبتدا ہم نے کر دیا اور اس کو ہم نے خبر کر دیا. اور بعض نے کہا کہ نہیں یہ چونکہ نکرہ ہوتا ہے لہٰذا یہ خبر ہے اور یہ حاضہ کی خبر ہے، یہ کے بارے میں خبر ہے کہ یہ کیا ہے اور یہ سوال ہو رہا ہے، خبر کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. تو انہوں نے بولا کہ نہیں یہ خبر ہے. تو بعد نے کہا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں خبر بعض دفعہ پہلے آ گیا، جس طرح یہاں مبتدا نکرہ بن سکتا ہے ہمارا خبر بھی تو بعض دفعہ پہلے شروع ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں آ رہے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی اختیار کرے کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. چاہے آپ اس کو خبر کہہ دیں چاہے آپ اس کو مبتدا کہہ دیں، اس میں ٹینشن میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کلیئر. تو ما ھذا یہ کیا ہے؟ ہمارا جملہ اسم استفہام استعمال ہو گیا. جیسے اور ایک دو جملہ بنائے جی، میں کہتا ہوں میرے پیچھے ایک دروازہ ہے تو میں کہتا ہوں ما ذالکا، دور میں ہے ما ذالکا. اچھا میں کہتا ہوں اس کے تعلق سے میں آپ کے اشارہ کرتا ہوں کہ ما ھذا یہ کیا ہے جی، ما ھذا ھذا قلم، تو آپ نے جواب دیا ھذا، اور میں اشارہ کر رہا ہوں دروازے کی طرف ما ذالکا، تو آپ کیا کہیں گے جی جواب؟ ذالکا بابن. سب کو مرنا ہے جی ایک نہ ایک دن، اور پھر مرنے کے بعد ہمیں قبر میں دفنانا ہے. جب ہمیں قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے یاتیہ ملکانی، یاتیہ ملکانی. ملکانی کیا ہے جی، کون سا صیغہ؟ تعداد کے اعتبار سے ملکانی مثنیٰ ہے، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں. فیجلسانہ، پھر اس کو بیٹھاتے ہیں وہ دونوں کے دونوں، پھر ان سے سوال کرتے ہیں. پہلا سوال بعد میں کرتے ہیں، دوسرا سوال، پہلا سوال کا جواب ابھی ہم آئیں گے آپ اس کی طرف، لیکن جو دوسرا سوال ہوتا ہے اس سے سوال ہوتا ہے ما دینوکا، ما دینوکا، تیرا دین کیا ہے؟ تو جو مومن ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے دینی، یہ سکون رہتا ہے اور یہ ملا کر کے پڑھ دیتے ہیں دینی الاسلام، الاسلام، ایک منٹ، دینی الاسلام ملا کر پڑھ دیا جاتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. دوسرا سوال اس سے یہ ہوتا ہے، تیسرا سوال ایک ہوتا ہے، تیسرے سوالوں کے اندر مختلف طرح کے سوالات مطلب جملے استعمال ہوئے ہیں. آسان جو جملہ استعمال ہوتا ہے ما نبیو کا، سوری وہ دوسرا میں ہے، من میں آتا ہے، سوری من نبیو کا آتا ہے، وہ بعد میں پڑھتے ہیں. ما دینو کا استعمال ہوتا ہے، ما دینو کا کے دوسرا میں جو اسماء استفہام ما کا استعمال ہوتا ہے وہ دوسرے سوال میں استعمال ہوتا ہے، من کا بعد میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اچھا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں آپ کا نام، تیرا نام، تو اس میں عربی میں کیا ہو جائے گا جی؟
آپ کا نام پہلے بتائے نا، اسمو کا، اسمو کا. تو اگر میں آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو آپ نے کہا ما اسمو کا، اور اسم کے بارے میں آپ کو پتا ہے یہ حمزۃ الوصل رہتا ہے، اور یہ ہو جائے گا مسمو کا. اس پر زبر یا زیر نہیں ڈال رہا ہوں میں، کیونکہ دونوں طرف سے بھی استعمال ہو سکتا ہے، مسمو کا یا مسمو کی. اگر مذکر سے سوال ہوگا تو مسمو کا، اور مؤنث سے سوال ہوگا تو مسمو کی. ٹھیک ہے جی، مسمو کا. اب آپ انگلش میں لوگوں سے سوال کرتے پھرتے ہیں، اب آپ انشاءاللہ عربی میں لوگوں سے ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو اس سے بس سوال کریں گے مسمو کا یا اختی، مسمو کا یا اختی. اے میرے بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ مسمو کی یا اختی. اے میری بہن آپ کی کیا نام ہے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ تو اب کسی مذکر کو سوال کرے تو مسمو کی مت بول دیجیے گا، کم سے کم مذکر مؤنث کی تمیز آپ خیال رکھیے گا اس چیزوں کا. ٹھیک ہے نا جی، یہ پہلا ہو گیا جی اسماء استفہام. دوسرے پہ چلتے ہیں جی. دوسرا اسماء استفہام ہے جی من. واقف ہے من کون کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، اور ہو کے بارے میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. ہو، من. جیسے مثال کے طور پر آپ سے کسی نے سوال کیا من انتا، آپ کون ہیں جی؟ اور لڑکی سے سوال ہوا من انتی، آپ کون ہیں؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ انا مسلمون، انا مسلمون، میں مسلمان ہوں. اور اگر مؤنث کہے گی تو کیا کہے گی جی؟ انا مسلمہ، انا مسلمتن یا انا مسلمہ، انا مسلمہ، میں مسلمان ہوں. اچھا، آپ قبر کے بارے میں جو سوالات ہیں، سب سے پہلا سوال کیا جی؟ من ربو کا، تو وہ ملا کر لیتے ہیں، رو پر شد ڈال لیتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے. ظاہر بات ہے تینوں سوالات کے تعلق سے میوٹ کر لینا، کنفیوز ہو جاتا ہوں میں بہت زیادہ، اپنی ہی آواز اپنی ریٹرن آتی ہے نا، سمجھ میں نہیں آتا. من ربو کا، اب اس کے پیچھے ظاہر بات ہے بہت لمبی بحث چل سکتی ہے، تو میں اس پہ لے کے نہیں جا رہا ہوں، اس پہ لے کے نہیں جا رہا ہوں، لے تو بہت مشکل لمبا چل جائے گا کلاس کو. بس اتنا سمجھ لے کہ اسماء استفہام کا استعمال کس طرح سے ہے اور اس کا معنی کیا ہے. من ربو کا، تیرا رب کون ہے. ما دینو کا، پڑھ چکے. تیرا دوسرا سوال، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے. اگر میں اس کا جواب مومن کیا دے گا جی؟ ربی اللہ، ربی اللہ. اور فلو کے لیے پڑھ دیتے ہیں ربی اللہ، یہ یا کو لکھ دیا جاتا ہے اور ربی اللہ پڑھ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، ربی اللہ، میرا رب، ربی میرا رب، اللہ میرا رب اللہ ہے. اور تیسرا سوال ہوتا ہے من نبی کا، تیرا نبی کون ہے. تو جواب کیا ہوگا جی؟ نبی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب دیکھیں یہ قرآن مجید میں اس طرح کے ڈائلوگز استعمال تو نہیں ہوئے، لیکن یہ چونکہ عرب میں قرآن مجید میں اس طرح کے اسماء استفہام استعمال ہوئے تو اسی لیے اس چیز کو پڑھنا پڑا. بس اس کا معنی دیکھیں. تیسرا جی، تیسرا اسماء استفہام، جب عربی بولنے کی بھوت چڑھتی ہے تو اس لفظ کو بہت زیادہ بولا جاتا ہے جی. کیفا، اس کو اردو میں کہتے ہیں کیسا، اور انگلش میں کہتے ہیں جی ہاؤ. میں پوچھتا ہوں آپ کا حال، آپ کا حال، حالو کا، آپ کا حال. اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیفا حالو کا، اور اگر لڑکی ہے تو کیفا حالو کی، کیفا حالو کا اور کیفا حالو کی. یا پھر میں کہتا ہوں کیفا انتا، کیفا انتا. یا کیفا انتی. جواب کیا دیتے ہیں جی انگلش عربی میں؟
انا بخیرین، انا بخیرین، میں خیریت سے ہوں، میں خیریت کے ساتھ ہوں الحمدللہ، کہتے ہیں نا جی میں خیریت کے ساتھ ہوں، اور خیریت کے ساتھ نہ ہو تو منفی بنانا سیکھا ہے نا ہم نے، ماں میں ایک دم خیریت سے نہیں ہوں، ایسا بھی کوئی ہے؟ ماں لگا دیں گے شروع میں، اور با حرف جر نظر آ جائے گا تو یہ بہت زیادہ زور کے ساتھ ہے، اور با حرف جر نہیں رہے گا تو ما انا خیرن، میں خیریت سے نہیں ہوں، میں خیریت سے نہیں ہوں، اور با حرف جر لگا رہے گا تو ما انا بخیرین کا معنی کیا ہو جائے گا؟ میں ہرگز خیریت سے نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ مطلب ایک انسان گھر میں پڑا ہوا بستر پہ ہاتھ میں سلائی ولائی چڑھ رہا ہے، اور اسے اگر پوچھ رہا بھائی کیسے ہو، تو وہ غصے میں بولا ما انا بخیرین، دکھ نہیں رہا میرے کو، دیکھو کہ میں خیریت سے نہیں ہوں، میرا سلائی چڑھ رہا ہے، یہ پانی چڑھ رہا ہے، یہ چڑھ رہا ہے، تو وہ اس طرح سے زور سے بولے گا ما انا بخیرین، میں ایک دم خیریت سے نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ ہو گیا جی ما انا بخیرین، انا فی المرض، میں مرد میں ہوں، انا فی المرض، اب میں مرض میں مبتلا ہوں، تو پھر انا مرض، میں مریض ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ مارد، یہ ہو گیا جی کیفا، تیسرا بھی ہو گیا، ایزی ہے، کوئی بڑا بات نہیں ہے، ایزی ہے، چلتے فٹافٹ 10 بھی کمپلیٹ کرنا ہم لوگ کو جی۔ تیسرا تھا چوتھا ہے جی آئینہ، وہ آئینہ والا آئینہ نہیں ہے، یہ آئینہ ہے، آئینہ مطلب ہوتا ہے کہاں، انگلش میں ویئر کے بارے میں کہتا، میں آپ سے پوچھتا ہوں آئینہ انتا، آئینہ کہاں ہیں آپ، ابھی آپ کہاں ہیں، آئینہ انتا، کیا جواب دیں گے جی؟ انا فی، کلاس کو عربی میں کہتے ہیں فصل، آپ گھر پہ ہیں ابھی، لیکن ابھی کہاں پہ ہیں؟ وہ تو گھر پہ معلوم ہے، لیکن ابھی فی الوقت کہاں؟ کلاس میں نا، انا فی الفصل، انا فی الفصل، میں ادھر میں ہوں، اب گھر میں تو کیا کہیں گے؟ انا فی البیتی، ہاں انا فی البیتی، ہاں ماشاء اللہ، انا فی البیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، باندھی رہتی ہے، ایک صحابی نے ان کو آزاد کرنے کے تعلق سے، لمبی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے ہیں اور کہا، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں، تو وہ جو لونڈی کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ لونڈی مسلمان ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں ہے، اس کو لایا جاتا ہے، اس سے سوال کھو جاتا ہے، این اللہ، اللہ کہاں ہے، اسے سوال ہوتا ہے، جواب دیتی ہے فی السماء، آسمانوں میں، اور یہی ہمارا مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کہاں ہے جی؟ آسمانوں میں، فی السماء، این اللہ، این انت، اس طرح کے الفاظ جو استعمال ہوتا ہے۔ اچھا مثال کے طور پر ایک سورت کے اندر یہ استعمال ہوا ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں، سورت ہے سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 10 میں، یہ قیامت کے تعلق سے آیت ہے، اور یہ سورت بھی ہے سورۃ القیامہ، قیامت کی ایک نام ہے یہ، تو اس میں جب اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب قیامت واقع ہوگا تب کہے گا یقول الانسان، اب یقول الانسان کیا ہے؟ جب ہم فعل پڑھیں گے کلیئر ہو جائے گا، ایک دم پورا واضح سمجھ میں آنے لگا، یقول الانسان یومئذ، آج کے دن، این المفر، این المفر، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے جی؟ این المفر، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ تو آگے کہا جاتا اللہ رب العالمین کہتا کلا، ہرگز نہیں، لا وزرا، دیکھیں کیا ہے جی؟ کیا ہے جی؟ یہ کون سا لا ہے؟ لائے نفی جنس، کیوں لائے نفی جنس ہے جی؟ آپ نے دیکھا اگلا اسم کیا ہے جی؟ نصب میں ہے، بغیر تنوین کے ہے، اور نکرہ بھی ہے، لا وزرا، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، قیامت کے دن بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں رہے گی،
सारा जगह बंद। ठीक है जी, ये भी कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह, 4 कंप्लीट हमारा। अमीन आइना अंता, आप कहां से हो? अब ये सब जो चीजें है ना, ये चीजें आपको स्पोकन अरबिक में पढ़ाया जाता है, वो रटवाया जाता है, अब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। वो रटेंगे आप 2 महीने के बाद भूल जाएंगे ये, लेकिन कभी भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह, ठीक है ना। ये समझा जा रहा है आपको। 5वां है जी मता, इससे भी लोग वाकिफ है। मता कब के माने में आता है, कब, व्हेन। कब के माने में आता है, कुरान मजीद में आता है। ये जो कुफारे मक्का थे वो सवाल करते थे, मता हाजल वादू, मता हाजल वादू। हाजल वादू क्या है जी? हाजल वादू क्या है, कौन सा मुरक्कब है? नहीं, गलत। कौन बताएगा कौन सा मुरक्कब है? इतना आसान मैंने उस दिन बताया था कि मुरक्कब इशारी का पहचानने का एकदम आसान तरीका है कि उसके शुरू में अस्मा इशारा का इस्तेमाल होता है। अस्मा इशारा इस्तेमाल जब हुए तो मुरक्कब इजाफी कैसे होगा? ये अस्मा इशारा इस्तेमाल हो रहा है और बाद वाला भी आपको मारिफा दिख रहा है, तो आप कंफर्म हो जाओ कि ये मुरक्कब नाकिस है और मुरक्कब इशारी है। मता हाज़ल वादू इन कुंतुम सादिकीन, कि अगर तुम सच्चे हो तो बताओ कि ये वादा कब पूरा होगा। असल ये वादा पूछने का मकसद ये थोड़ी था उनका कि वो सच में उसकी तैयारी करना चाहते थे, असल में वो तंजिया करते थे ना जी, वो तंजिया करते थे कि अल्लाह का अजाब के जब डर नबियों ने सुनाया अपने अंबिया, अपनी उम्मतियों को, तो वो कहते थे कि जो तुम अजाब की हमें वादा करते हो कि हम पर अजाब आ जाएगी, हम पर अजाब आ जाएगी, ये वादा कब पूरा होगा। यानी वो मजाकिया कहते थे, गोया कि वो ये सोचते थे कि अजाब कभी आएगा ही नहीं, और जैसे ही अल्लाह का अजाब आता था तो फिर कोई ला वज़रा, फिर कोई भागने की जगह नहीं। और दूसरी जगह पर सूरतुल नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या था, क्या था? ला आसिमा, कोई मददगार नहीं, तो ना कोई मददगार होगा ना कोई भागने की जगह होगी जब अल्लाह का अजाब सच में आ जाता है। तो ज्यादा कुछ नहीं है। यकूलूना सूरतुल, इसके अंदर भी आया हुआ है, सूरतुल पढ़ते हैं जो हमारा क्या है, सूरतुल मुल्क के अंदर यकूलूना मता हाज़ल वादू इन कुंतुम सादिकीन, वो कहते हैं कि मता हाज़ल वादू, ये वादा कब पूरा होगा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे में सो तो। ठीक है ना जी, मता कब के माने में होता है, ठीक है ना। और इसका इस्तेमाल बहुत जगह पर होता है, उस तरह के मुख्तलिफ जुमले भी आप बना सकते हैं, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं, बस आप, हाँ ठीक है। मता नसरुल्लाही, अल्लाह, हाँ अल्लाह की मदद कब आएगी, माशाअल्लाह, ठीक है ना जी। एक 5 और 6 ना दोनों सेम माने में इस्तेमाल होता है। 6ठा नंबर भी है, एक अय्याना होता है जी, ये भी कब के माने में आता है जी, वेन के माने में आता है, ठीक है ना। जैसे कि कुरान मजीद की एक आयत है, अय्याना यौमल क़ियामती, यौमुल क़ियामती, यौमुल क़ियामती कौन सा मुरक्कब है जी? मुरक्कब इजाफी है। आपने देखा कि शुरू का लफ्ज बगैर अलिफ लाम के है और बगैर तनवीन के है, मुज़ाफ बन सकता है, कंफर्म किया अगले इसम को हालत जर में देखते ही, तो आपको क़यामत दिखा आपको हालत जर में, ठीक है ना। अय्याना यौमुल क़ियामती, कब आएगा क़यामत का दिन, ये भी वो तंजिया करते थे। तो अय्याना का माना भी होता है वही, अय्याना नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद कब आएगी, या फिर आप मता कर दे, मता यौमुल क़ियामती, ये भी कर सकते, लेकिन कुरान मजीद में अय्याना का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, ठीक है ना। जहां पे जो इस्तेमाल हुआ वहां पे वो इस्तेमाल कर सकते, कोई माना नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना जी। 6ठा कंप्लीट। क्या क्या पढ़ा जी? माँ क्या के माने में आता है, मन कौन के माने में आता है, कैफा कैसे के माने में आता है, ऐना कहाँ के माने में आता है। बस इसका माना आपको सही में रखना होगा, बस यही टेंशन होगी आपकी, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। अय्याना और मता और अय्याना, ठीक है ना जी। ऐना और ऐना कहाँ के माने में आता है, ठीक है ना जी, कहाँ, और मता कब, अय्याना कब, ठीक है ना जी। अच्छा, अब जितने थे वो सब के सब मबनी थे, जितने थे सब आ रहा है जी। ये 7वां जो है ये मोरब है जी, ये मोरब है, ये है अय्युन, कौन सी के माने में आता, कौन सी,
विच वन के माने में आता है। आप किताब पढ़ रहे हैं, आपसे सवाल हो गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये हमेशा मुजाफ बनकर आता है। इसके बारे में ये चीज याद कर लें कि पहला बात तो ये मोरब है, तनवीन देख के समझ में आ गया आपको, मोरब है, और ये हमेशा मुजाफ बनकर आता है, तो तनवीन गिर जाती है इसकी, ठीक है ना जी। आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो आपसे सवाल किसी ने कर लिया कौन सी किताब है ये, ठीक है ना, तो आपको बोला गया कौन सी किताब, तो क्या होगा जी, अय्यु किताबिन, अय्यु किताबिन हाजा। आपसे सवाल हुआ अय्यु किताबिन हाजा, आप कुरान मजीद पढ़ रहे तो क्या बोलेंगे, हाजा कलामुल्लाही। तो गैर मुस्लिम से सवाल किया हाजा कलामुल्लाही, अल्लाह का कलाम है, ठीक है ना, हाजा किताबुल्लाही, ये किताब अल्लाह की किताब है, ठीक है ना जी। सूरतुल रहमान अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ये लफ्ज कई मरतबा दोहराया गया हुआ, वो जो सूरत की आयत है जो 12 उस कुरान मजीद के अंदर, उस सूरत के अंदर 12 दोहराया गया, ठीक है ना। फबिअई आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिअई, वो जो आई है ना ये वही वाला माना में है, फबिअई आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो फिर अपनी रब की कौन कौन सी नेमत को तुम झुटलाओगे, ठीक है ना जी। तो वहां पे भी अय्ये का लफ्ज है जी, बा हरफ जर की वजह से वो आपको जर में नजर आएगा, आपको कौन कौन की नेमत के साथ, कौन कौन के साथ, बा हरफ जर की वजह से। फबिअई आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो आप कौन कौन सी नेमत को झुटलाएंगे, अय्युन, अय्यु किताबी हाजा, अय्यु किताबिन हाजा, ये कौन सी किताब है, तो आप कहेंगे हाजा किताबुल्लाह, या फिर कुछ भी अगर आप कह रहे हैं हाजा किताबु सीरती, सीरत की किताब है, ठीक है ना, हाजा किताबु उसूली हदीस, ये उसूल हदीस की किताब है, ठीक है ना जी। तो आप जो किताब पढ़ रहे हैं उसका जवाब दे देंगे आप इंशाल्लाह। हो गया जी 7 नंबर कंप्लीट। हाँ, रिकॉर्डिंग अभी जस्ट चढ़ाया मैंने। 8 नंबर जी, 8 नंबर है जी अन्ना। ये अन्ना है जी, बाज लोग बिना एराब का इसको इन अन्नी पढ़ देते हैं, जिससे एक हदीस का मफहूम गलत लेने की कोशिश करता है। अब आपको समझ में आएगा, एक हदीस है वो आपको बाद में समझाऊंगा इंशाल्लाह कभी दिन पर्सनल में। इस अन्ना को बगैर एराब के साथ लिखा जाए ना तो आपको ऐसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा ना जी। तो बाद लोग इसको इन्नी पढ़ देते हैं, और इन्नी का पढ़ेगा मतलब क्या होगा, यकीनन मैं, यही है ना जी, यकीनन मैं हो जाएगा, इन्नी दिख रहा ना, यकीनन मैं, अलिफ और नून है और इसमें या मिला हुआ जी, इन्नी। तो इन्नी, अब चूंकि या हरफे जार इसकी आदत है ये जेर लाके कर देता है, तो इन्नी तो ऐसे लिखा जाता है। तो बाद लोगों ने इसको इन्नी पढ़ना शुरू करे, जिसका वजह से एक हदीस आती है बुखारी की, उसका माना गलत लेने की कोशिश करते हैं वो लोग, ठीक है ना। वो अकीदे का मसला है, देखिए वहां पे अकीदे का मसला है, वहां पे आपको इस अरबी की जरूरत पड़ती है। अन्ना है असल में, अन्ना ये माना होता है इसका, कहां से का माना में होता है जी, कहां से, फ्रॉम वेयर या वेयर फ्रॉम। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के घर में जब ज़करिया अलैहिस्सलाम दाखिल हुए, दरवाजा पीछे से बंद करके जाते थे बाहर से, और अंदर दाखिल होते और फिर देखते बेमौसमी फल, तो उन्होंने कहा या मरियमु अन्ना, अन्ना लकी हाजा, ये तेरे लिए कहां से आता है, ये तेरे लिए कहां से आता है। सूरतुल मरियम अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ा मजेदार आयत है, ये पढ़ करके दिल खुश कर देता है। सूरतुल मरियम आपने पढ़ा और आपने पढ़ना शुरू किया तो शुरू में आता है, पढ़ देता हूं, बड़ा मजा आएगा आपको सुन के, सुने मजा आएगा। जिक्र रहमत रब्बी का, रब्बी का क्या जी, मुजाफ मुजाफ इलेम, अब्दुहु, अब्दहु, अब्दहु क्या माना जी, ये भी मुजाफ मुजाफ इलेह, बस मुजाफ मुजाफ इलेह समझ लिया। जिक्र रहमती रब्बिका अब्दहु ज़करिया, जिक्र करो ये तेरे परवरदिगार की उस मेहरबानी का भी जिक्र करो जो उसने अपने बंदे पर, अपने बंदे अब्दहु उसके बंदे पर, यानी उसने अपने बंदे पर जो नेमतें, अपनी रब की रहमतें, जो रहमतें नाजिल की ज़करिया पर, वो भी बयान करो।
اذ نادا جب اس نے پکارا، نادا جب اس نے پکارا، ربہو اس کے رب کو، یعنی اس کے رب یعنی اس نے اپنے رب کو پکارا، نداء خفیہ ہلکی آوازوں میں. نداء خفیہ کیا ہے جی؟ کیا ہے، کون بتائے گا؟ مرکب توصیفی ہے، ماشاءاللہ. جب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو آہستہ آواز میں پکارا اور کہا قال ربی، اے میرے رب، اس نے کہا ربی، دیکھیں ربی میرے رب، انی، دیکھیں وہاں پہ انی ہے، وہاں آپ کو اعراب نظر آ جائے گا، لکھے گا اسے ہی دکھے گا بغیر اعراب کا، ٹھیک ہے نا، ایگزیکٹ اسے دکھے گا آپ کو، لیکن انا اور انی میں فرق ہے جی. قال ربی انی وحان العزم منی واشتعال رأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیہ. زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے پروردگار میری ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہے، کمزور ہو چکی ہے، میرے بال بڑھاپے کی وجہ سے پک گئے ہیں، بڑھاپے سفید ہو چکے ہیں، لیکن میں تجھ سے مانگ کر کبھی مطلب نا امید نہیں ہوا، جب بھی تجھ سے مانگا ہوں نا ملتا ہے. اب یہ بڑا پیاری آیت، اس پر بات کریں نا تو بہت تفصیلی بات ہو سکتی ہے، جب آیت کو غور کریں گے نا تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا، اور یہاں آپ کا ایمان بھی بڑا مضبوط ہوگا. ہم جب دعائیں مانگتے ہیں نا تو ہمیں دعائیں مانگنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں دعائیں مانگنے کا طریقہ اللہ رب العالمین نے سکھایا. دعائیں مانگنے کا طریقہ بھی ہمارے اندر آنا چاہیے، تبھی تو ہماری دعائیں قبول ہوگی. ہم اصل میں دعائیں مانگتے نہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں پڑھتے ہیں. کہ میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہوا، پک گیا ہوا ہے، لیکن میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر محروم نہیں ہوا. وَإِنِّي اور یقیناً خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، اور مجھے ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے وراثت جو ہوگی، میری نسلیں جو چلے گی وہ کیا ہے، میرے اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، ٹھیک ہے نا، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی میں بڑھاپا آ گیا، میری زندگی بڑھاپا آ گیا، اور میری بیوی بانجھ ہے، یعنی اولاد کی کوئی ذریعہ نہیں ہے، پھر بھی میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین سے مانگ رہے تھے، اور اللہ رب العالمین کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، وہ وسائلوں کا پابند نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان کو ایمان تھا ان چیزوں کا اوپر، ٹھیک ہے نا. میری بیوی بھی بانجھ ہے، مجھے اپنے پاس سے وارث عطا کر دے، اور یارثونی یارث من آل یعقوب، جو میرا وارث ہو اور یعقوب کا وارث ہو علیہ الصلوۃ والسلام، وجعلہ ربی راضیہ، اور اسے بنانا بھی تو ایسا بنانا، صرف اولاد نہ دینا، اولاد بھی ایسا دینا جو تیرا مقبول بندہ بھی ہو، ٹھیک ہے نا. ایسے نہیں اولاد مانگنا چاہیے کہ اولاد دے دے، نہیں، صالح اولاد مانگا کرے، ٹھیک ہے نا. ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب تو عطا کر ہمیں صالحین میں سے، ٹھیک ہے نا، نیک کاروں میں سے. اب آ جا کر کے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین کی جو دعائیں قبول کی، تب اللہ رب العالمین نے کہا یا زکریا، اے زکریا، یا زکریا ہم نے پڑھا جی، حرف ندا پڑھا ہم نے، یا زکریا انا، یقیناً ہم نے پڑھا، ہم نے نبشروک بغلام اسمہ کیا ہے جی، اسمہ مضاف مضاف الیہ، اسمہ یحییٰ، اے زکریا میں تجھے ایک بشارت دیتا ہوں، نبشرو کا، یہ کیا ہے، یہ فعل پڑھیں گے نا تو یاد، یہ آیت جب فعل کمپلیٹ کریں گے نا، واللہ اس آیت کو جب پڑھیں گے نا تو ترجمہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر جو لذت آئے گی نا قرآن مجید کو پڑھنے میں، آپ ایک دم نیکسٹ لیول کا فیل کرنا. یا زکریا انا نبشروک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ اے زکریا میں تجھے ایک اولاد یعنی غلام کی خبر دیتا ہوں، ایک اولاد کی خبر دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے. لم نجعل، اور ہم نے ہرگز نہیں بنایا لہو من قبل سمیع، اور ایسا نام ہم نے کبھی زندگی میں کسی کو نہیں دیا. یہ نام جو ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے. مزے کی بات دیکھیں، اب آگے مریم علیہ السلام، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 8 میں آتا ہے قال ربی انا، قال ربی اے میرے رب، انا یکون لی غلام، اے میرے یہاں غلام کیسے ہو سکتا ہے، میرے یہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے. انا، دیکھیں وہاں پہ انا آیا ہوا ہے، انا یکون لی غلام، میرے یہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے. وکانت امراتی عاقرا، کہ میری جو بیوی ہے وہ تو بانجھ ہے. وقت بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کے بہت ایک آگے. اچھا مزے کی بات دیکھیں، یہاں پر میں بڑا غور کیا، میں قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا تھا مثال نکالنے کے لیے. زکریا علیہ السلام نے دعا مانگا اور یہی جملے بیان کیے کہ میں بڑھاپا آ گیا میرے اندر اور میری بیوی بانجھ ہے، لیکن تجھ سے مانگ کے غافل نہ رہا. دو وجوہات بیان کی، میرے پاس اولاد نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ کے ساتھ امید بیان کی کہ اللہ میں نے تیرے ساتھ امید رکھا ہے. اب آگے جا کر کے جب اللہ رب العالمین ان کو اولاد دے رہے ہیں تو پھر وہی سوال کر رہے ہیں،
جو انہوں نے خود اللہ کے ساتھ کہا تھا کہ میرے ساتھ میرا بڑھاپا آ گیا ہوا ہے اور میری بھی بیوی بانجھ ہے، میرے ساتھ اولاد کیسے آئے گی؟ یعنی جب انہوں نے دعا مانگا تھا نا تو وہ دل سے دعا مانگا تھا. اور پھر دعا مانگنے کے بعد نا ہمارے ذہنوں میں جو چلتا ہے نا، یار میری دعا کب قبول ہوگی، میری دعا کب قبول ہے، میری دعا قبول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، بخاری کی روایت ہے کہ ہر بندے کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، الا یہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا جو دعا کی قبولیت میں جلدی کرتا ہے اور کہتا ہے میری دعا تو اللہ قبول ہی نہیں کیا، میری دعا تو اللہ قبول ہی نہیں کیا. اصل میں زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کیا نا، وہ دل سے آواز نکلی تھی اور انہوں نے دل سے دعا کی تھی اور دعا کے طریقے بھی تھے. اسی لیے انہوں نے جو دعا کیا نا، بعد میں جا کر کے اللہ نے جب ان کو اولاد عطا کی تو وہ شاکڈ ہو گئے، یار یہ کیسے پاسبل ہے. آگے اللہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے لیے آسان ہے، میں نے تو تجھے اس وقت بھی پیدا کیا تھا. وہ آیت بھی پڑھے تو بڑا مزہ آئے گا، اس میں بھی کچھ آیت آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا. 9 میں آتا قال کذالک، یہ ویسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا. قال ربک، تیرے رب نے یہ بات فرمائی ہے. کیسے مطلب ہوگا؟ انا کا لفظ استعمال ہو ہی کیسے سکتا اللہ کے لیے، جبکہ اللہ کہتا ہے قال کذالک قال ربک، یہ تو ویسے ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا ہے. وعلی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، کہ اس نے تو تجھے خود بھی پیدا کیا تھا جب تو کوئی شے نہیں تھا، اور ابھی تجھے اگر اللہ اولاد دے تو اس میں شک کیا چیز کا. تو بڑا مزیدار یہ آیت ہے، یہ سورت پڑھیں گے نا تو یہ سورت جب حبشی بادشاہ کے پاس جب یہ پڑھا گیا تھا تو وہ خود رونا شروع کر دیا تھا، اور ایک وقت آیا تو اس نے اسلام قبول کیا تھا. غالباً آپ نے پتا ہوگا یہ بات، ٹھیک ہے. یہ انا کا معنی کہاں کا معنی میں آتا ہے، کہاں سے، ٹھیک ہے نا جی. تو اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، جس کو سمجھ میں آ گیا ہوگا وہ حدیث جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، میں بیان نہیں کر رہا ہوں ابھی، وقت نکل جائے گا کافی، کہ وہ لفظ انی نہیں ہے، وہاں انا ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں جی 9 نمبر فٹافٹ کر دے. 9 نمبر کیا جی؟ کم. کم وہ انگلش والا کم نہیں ہے، کم ہے. یہ کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا، ہاؤ مچ. قرآن مجید میں اس کا استعمال فعل کے ساتھ ہوا ہے، کم لبشتہ. جب کیا نام تھا جی ان کو جس کو اللہ رب العالمین نے 100 سال تک کی وفات دے دی تھی؟ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام. عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے 100 سال کی موت دی تھی، اور پھر ان کو جب 100 سال کے بعد فرمایا تو سوال کیا کم لبشتہ، کتنے دن زندہ سوئے رہے، کتنے دن مرے رہے؟ انہوں نے کہا صبح یا شام تک تھا. انہوں نے کہا 100 سال تک تھے وہاں. کم لبشتہ، آپ سامان خریدنے گئے، آپ کسی سے سامان خریدنے گئے، بولے کم حاضر جی، آپ نے بولا کم حاضر، کتنے کا یہ؟ آپ نے سامان خریدا، آپ نے بولا کتنے کا یہ؟ تو وہ سوچے گا کم کرنے کی بات کر رہے، بولے نہیں فکس پرائس ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ بولے کم حاضر کتنی کا ہے، تو بولے گا کم حاضر کا مطلب وہ سمجھے گا کم کرو اس کو، تو آپ جواب دے گا نہیں یہ فکس پرائس ہے. تو تھوڑی بہت عربی بولنا شروع کر دے، کم، ٹھیک ہے نا جی. کلیئر ہے یہ 9 نمبر. 10 نمبر کلیئر کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر کلاس ختم کرتے ہیں. یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے جی، لما. لما لما کا مطلب ہوتا ہے کیوں. یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، لا اور ما کا. اس کا معنی ہوتا ہے جی کیوں، وائی. قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لے ہوئے، لما 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 تقولو، لما تقولو، اچھا لما تقولون، لما تقولون، تم لوگ کیوں کہتے ہو ما لا تفعلون، ما لا تفعلون، تم لوگ ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم لوگ کرتے نہیں ہو. یا ایھا الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون، تم لوگ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو تم لوگ کرتے نہیں ہو جی. یہی تھے اسماء استفہام. یہ 10 اسماء استفہام، اس کو یاد کر لیں، اس سے معنی اور مفہوم یاد کر لیں گے، اس سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے. باقی یہی تھا ہمارا اسم ہمارا یہاں چیپٹر ختم، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھول جانا ہے، ٹھیک ہے نا جی. چیپٹر ختم ہو رہا ہے، نیا چیپٹر شروع ہوگا. پھر نیکسٹ کلاس جو ہوگا نا بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے. وہ کلاس اگر آپ نے ناگا کیا
تو آپ زندگی بھر فیل نہیں سمجھ پائیں گے. میں بتا دے رہا ہوں آپ کو, میں اگر 25 سال تک آپ کو فیل پڑھاؤں گا تو آپ کو نہیں سمجھ میں آنے والا. لہٰذا جو نیکسٹ کلاس ہوگا اگرچہ 10:30 بجے ہوگا, اللہ کے واسطے آپ لوگ وقت نکال لیجیے گا 1 گھنٹے کے لیے, بہت امپورٹنٹ کلاس ہوگا. لہٰذا فیل پر بہت زیادہ دماغ دینا, اس مجھے وقت بھی زیادہ دینا پڑے گا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ معاملہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا, بیس بنیاد اگر آپ کو کلیئر, تو آپ کے آنے والے تمام فعل ماضی فعل مضارع سب کلیئر ہو جائے گا. اور کبھی زندگی میں گردانے نہیں بھولیں گے آپ کی گردنیں کبھی دکھے گی نہیں. بعض لوگوں نے جنہوں نے کلاس کیا ہوگا ہو سکتا ہے انہوں نے فیل کے گردان کو رٹا ہوگا, لیکن جو کلاس میں کروا دوں گا آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ, اس کے بعد ابھی کی زندگی میں آپ کو گردانے کبھی رٹنی نہیں پڑے گی. اور جتنے بھی افعال ہوئیں گے نا, جتنے بھی افعال, ان تمام کے افعال جن بھی ابواب کے ہوں گے, جس بھی باب کے ہوں گے, اس تمام باب ابواب کے نا گردان دھڑا دھڑ کر لیں گے آپ انشاءاللہ. لیکن اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نیکسٹ کلاس جو ہوگا بڑا امپورٹنٹ ہوگا اور بڑا مزیدار ہوگا انشاءاللہ. پڑھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا آپ کو. باقی آج جو کلاس ہوا, ماں کا کام ہے خبر کو منسوخ ہے. ماء نفی جو ہوگا ھذا بشرون ہے, یہ بشر, ھذا بشرون یہ بشر ہے, اور اس کو جب نفی کریں گے تو ما ھذا بشرن, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. اور اگر ما سوالیہ والا استعمال ہوگا تو اس میں کوئی تبدیل نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا, کوئی تبدیل نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا جی. اور کوئی سوال جی؟ کوئی سوال؟ 10 ہے, وہ 10 کا خالی معنی یاد رکھیے گا. قرآن مجید میں جہاں بھی استعمال اس کا معنی آپ کو کم سے کم آنا چاہیے. کون کون سا جی؟ ماں کا معنی کیا تھا جی؟ ماں کا معنی کیا تھا؟ کیا؟ من کے معنی میں من کا معنی کون. اس کے بعد کیا تھا جی؟ کیفا. کیفا کا معنی سب کو آتا ہے, ٹھیک ہے نا, کیسا. اینا کہاں, متا کب, ایانا کب. اس کے بعد کون سا تھی؟ ایون کون سی, وچ ون. اس کے بعد کون سا تھا؟ انا کہاں سے, کہاں سے. اچھا جب فیل پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عربی میں بھی کلام کریں گے اپنے بچوں سے. کہاں سے لوٹ رہا تو, ہوتا ہے نا, کہاں سے لوٹ رہے ہیں. تو جب فیل پڑھیں گے تو عربی میں بھی کر لیں گے انشاءاللہ, اس کا بھی استعمال عربی میں ہوگا, بڑا مزہ آئے گا وہ کر لیں گے. تو فیل پڑھ لیں گے تو بہت سی چیز واضح ہو جائے گی کلیئر. اور اس کے بعد کیا جی, کیا تھا اس کے بعد؟ انا کے بعد لما, نہیں سوری, کم کتنا, ہاؤ مچ. اور اس کے بعد لما, کیوں, ٹھیک ہے نا. کلمہ بھی بہت جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اور حدیثوں کے اندر تو بے شمار جگہ پہ استعمال ہوا, اور قرآن مجید کے اندر بھی بہت جگہ استعمال ہوا. تلاش کریں انشاءاللہ. اور باقی دیکھیں جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے نا, تو اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. گرامر کیوں ٹف لگتا ہے معلوم ہے, کیونکہ ہم نا صرف جو کلاس کرتے ہیں نا اتنا ہی وقت دیتے ہیں گرامر کو. گرامر صرف 1 گھنٹے کا نہیں ہے. آج جو سیکھتے ہیں نا اس کو کم سے کم اپلائی کریں گے تو آپ کو کلیئر سمجھ میں آ جائے گا. ماشاءاللہ بعض بھائی ہیں ہمارے الحمدللہ, وہ اب تلاش کرنا سیکھ گئے ہیں. ان کے پاس کوئی عربی عبارت آ رہی تو تلاش کر کے بھیج رہے, سرفراز بھائی یہ ایسا کیوں ہے, یہ رفع میں کیوں ہے, یہ ایسا کیوں ہے. تو یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے میرے کو دیکھ کر کے, الحمدللہ محنت رنگ لا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ بھی اگر اس طرح سے تلاش کریں گے, گروپ میں ڈالیں گے, ایک دوسرے سے ڈسکشن کریں گے, تو یہ آپ کا علم میں اضافہ ہوگا. تو یہ کریں آپ لوگ. گرلس میں تو میں نے دیکھا نہیں ہے, لیکن بوائز میں 1-2 بھائی ہیں جو الحمدللہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تاکہ آپ تمام لوگ اس چیز کو کریں, اس کا اپلائی کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. باقی اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ اس کو ختم کرتے ہیں. کوئی سوال نہیں ہے؟ ہاں دیکھیں پی ڈی ایف تو بنا ہوا تھا صرف کچھ ہی کلاسز کا, اس کے بعد اس کا اوریجنل جو فائل تھا نا وہ ڈیلیٹ ہو چکا تھا. اور پھر جو ہماری پی بنا رہی تھی ان کو وقت نہیں مل پا رہا ابھی مصروفیات کی بنیاد پر. دیکھتا ہوں انشاءاللہ, اگر میں پلان تو کیا تھا کہ اس کو پی ڈی ایف کو کمپلیٹ کیا جائے, دیکھتا ہوں انشاءاللہ کیا ہوگا. نہیں تو اپنا خود کا ٹیکسٹ یہ نوٹس بنائے تو زیادہ بہتر ہوگا, ٹھیک ہے. چلے پھر انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس کو ذہن میں رکھنے کی توفیق دے. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.